بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے یہ تیاری لازمی کریں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ نمبر 3، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے غصہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں۔ نمبر 4، اپنے دل کو پاک صاف رکھو، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد بغض نہ رکھو۔ نمبر 5، اگر رشتہ دار یا دوست احباب ناراض ہیں تو ان کو منا لو۔ نمبر 6، رمضان سے پہلے اپنی زبان کو پاک صاف کر لو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، رمضان سے پہلے اپنے پیروں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک لو۔ نمبر 8، رمضان سے پہلے اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کو کرنے سے روک لو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ نمبر 9، کسی سے گلہ ہو، شکوہ ہو، کسی سے بولتے نہیں ہو، کسی سے نفرت ہو تو اس سے اپنے دل کو صاف کر لو تاکہ رمضان میں دل منور ہو جائے۔ نمبر 10، اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو اسے معاف کر دو، اپنے دل کو صاف کر لو، اگر تمہارا قصور بھی نہیں ہے تب بھی معافی مانگ لو۔ نمبر 11، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اس دل میں کسی کے لیے حسد بغض غصہ نہ ہو۔ نمبر 12، جیسے ہم لوگ گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ گندگی صاف کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، ایسے ہی دل ایک صحن ہے، اس پر بھی گرد غبار جم جاتا ہے، جیسے کینہ، حسد، بغض، غصہ، نفرت، تو اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اس لیے جس دل میں بغض بھرا ہوگا، کینہ بھرا ہوگا، غصہ بھرا ہوگا، اس دل میں علم نہیں آ سکتا، اس لیے اس دل کو پاک صاف کر لیں، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ نمبر 14، اگر آپ کو فلمیں، ڈرامے اور گانے سننے دیکھنے کی عادت ہے تو اس کو رمضان سے پہلے بند کر دیں۔ نمبر 15، رمضان سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بند کر دیں، کم سے کم موبائل کا استعمال کریں۔ نمبر 16، رمضان سے پہلے رمضان میں کی جانے والی عبادت کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ نمبر 17، رمضان آنے سے پہلے عبادت کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 18، رمضان سے پہلے وقت کو ضائع کرنا بند کر دیں۔ نمبر 19، رمضان سے پہلے صدقہ کرنے، قرآن پڑھنے، ذکر، اذکار اور نفل نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں خوب عبادت کر سکیں۔ نمبر 20، رمضان سے پہلے مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 21، رمضان کے آنے سے پہلے گھر کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان میں قیمتی وقت ضائع نہ ہو پائے۔ نمبر 22، اور اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دیں اور خود صدقہ کرتے رہیں۔ نمبر 23، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صاف صفائی کر لیں۔ نمبر 24، رمضان سے پہلے اپنے گھر کے کسی حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں تاکہ رمضان میں آپ اور آپ کے گھر والے وہاں پر عبادت کر سکیں۔ نمبر 25، اور کم سے کم سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں سونا کم اور عبادت زیادہ سے زیادہ کر پاؤ۔ نمبر 26، رمضان سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھنا ہے، اس حساب سے آپ کی 5 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گی۔ نمبر 27، اور اگر 3 قرآن مکمل کرنا چاہتے ہو تو آپ فجر نماز کے بعد ایک پارہ اور ظہر اور عصر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھیں، اس حساب سے آپ کی 3 قرآن مکمل ہو جائیں گی۔ اور کوشش کریں کہ قرآن پاک معنی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ سکیں اور عمل بھی کریں۔ نمبر 28، رمضان سے پہلے ہی ذکر، درود شریف اور استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 29، رمضان سے پہلے ہی اگر آپ کسی بری سنگت میں ہیں یا برا کام کرنے کے گناہ میں مبتلا ہیں تو ابھی ہی توبہ کر لیں اور بری سنگت چھوڑ دیں۔ نمبر 30، رمضان سے پہلے ہی روزے کے مسائل کی معلومات لیں۔ نمبر 31، رمضان سے پہلے ہی پان، پڑیا، سگریٹ اور بھی نشے والی چیزوں سے توبہ کریں اور دور رہیں۔ نمبر 32، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں سے صحیح رویہ اختیار کریں۔ نمبر 33، اور رمضان سے پہلے ہی اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں خوب دعائیں مانگیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔
نمبر 34، رمضان سے پہلے اہل خانہ اور خاص کر اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ دیکھو بچوں، رمضان آ رہا ہے، آپ کو روزے رکھنے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کرنی ہے، ذکر، درود اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ ان کے دلوں میں رمضان کے مہینے کا شوق اور محبت پیدا کریں۔ نمبر 35، رمضان سے پہلے نفلی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 36، رمضان سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیں تاکہ خوب محبت سے، شوق سے اللہ کو یاد کر سکیں۔ نمبر 37، رمضان میں ایک ڈبہ بنا لیں، اس میں روز صدقے کے پیسے ڈالتے جائیں اور نیکی کے کام میں لگا دیں۔ نمبر 38، کوشش کریں کہ کسی مفلس خاندان کو افطاری میں ضرور شریک کریں۔ نمبر 39، اپنے فوت ہوئے گھر والوں، خاندان والوں اور رشتہ دار اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نمبر 40، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کریں اور اپنے پیارے اللہ کو راضی کریں۔ رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کر کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ پاک نے جو علم اتارا وہ اللہ آپ کو عطا کرے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان روح کو پاکیزگی، اپنی روح کو تازگی دینے والا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کرنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ رمضان انسان کی نفسانی خواہشات پر قابو کرنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو اللہ کے لیے کچل دے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرنا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 4، اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا۔ توبہ کا راستہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تعلیم سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو روزے دار کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان، اور جب اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔